فضا میں بہت خوشی پھیلی ہوئی تھی کیونکہ شہزادی کی 3 روزہ تقریب کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے۔ شہزادی کی شادی پڑوسی گاؤں کے شہزادے سے ہونے والی تھی اور وہ بہت پرجوش تھی۔ شہزادہ اور شہزادی ایک ساتھ پلے بڑھے تھے اور کئی مقامی اور قومی تقریبات کے دوران ان سے واقفیت ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کئی مہینوں کی صحبت کے دوران اکیلے کچھ قیمتی وقت بھی چرایا تھا۔ ساری زندگی شہزادی ایسے دن کے آنے کا انتظار کرتی رہی، ایک شاندار شادی جس میں وہ مکمل توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پہلی رات کی تقریبات کی تیاری کے لیے نوکرانیوں نے اپنی شہزادی کو سونے کے خوبصورت زیورات اور موتیوں اور اس کی جلد پر سیاہی کی نازک خاکوں سے آراستہ کیا۔ شہزادی کی نوکرانیوں میں سے ایک نے منت کی، براہ کرم ہمیں بتائیں کہ کیسے شوہر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں محسوس کرتی ہیں۔ شہزادی نے نہایت حقیقت پسندانہ لہجے میں جواب دیا، وہ ایک اچھا آدمی ہے، پیش گوئی کرنے والا لیکن وفادار ہے۔ وہ ایک اچھا شوہر ہوگا۔ اگر یہ میری پسند ہوتی تو میں اس سے زیادہ بہادر، زیادہ خطرناک شخص سے شادی کرتی، کوئی زیادہ دولت اور بہتر شکل والا ہوتا۔ لیکن کون جانتا ہے، شہزادی نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہو سکتا ہے میں کسی دن اپنے غریب شوہر سے محبت کر بیٹھوں۔ اس وقت میں اس لیے خوش ہوں کہ بس وہ میرا خیال رکھے گا۔ یہ صرف افسوس کی بات ہے کہ وہ میری تمام دنیاوی خواہشات کو پورا نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا خاندان میرے جیسا امیر نہیں ہے۔ سب سے چھوٹی نوکرانی نے پوچھا، شہزادی تم اپنے سونے، اپنی موتیوں اور اپنے قیمتی پتھروں کے بغیر کیا کرو گی؟ شہزادی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں شہر سے ایک امیر مداح تلاش کروں گی۔ آخر کار اتنی بورنگ زندگی ہے جو مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو لے جا سکے۔ سب نوکرانیاں ہنسنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی شہزادی واقعی بہت شرارتی ہے اور یقیناً وہی کرے گی جیسا اس نے اپنے غریب شوہر کی پیٹھ پیچھے کہا تھا۔ اور آخر کار شادی کی صبح آئی گئی۔ شہزادی اب بھی اس بات سے تھوڑی پریشان تھی جو اس نے گزشتہ رات اپنے والدین کے ساتھ کی تھی۔ شہزادی نے کہا تھا کہ اس کے والد اپنے نئے شوہر کی مالی مدد کریں تاکہ نوجوان شہزادی کو مزید زیورات اور دنیاوی چیزیں خرید سکے۔ اس کے والد نے اپنی اکلوتی بیٹی کو یقین دلاتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ دنیا میں دولت سب سے اہم چیز نہیں ہے۔ شہزادی نے سوچا کہ اس کا باپ بہت احمق اور بدتمیز ہے۔ آخر اس نے استدلال کیا، یہ اس کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ پہلے ہی امیر ہو جائے۔ شہزادی نے آئینے میں اپنے خوبصورت جواہرات سے مزین جسم کو دیکھا، پھر اس نے باریک ریشم اور مہنگے فرنش والے اپنے لگژری کمرے کی طرف دیکھا۔ آخر کار اس پر یہ بات آ گئی کہ اسے یہ ساری عیش و عشرت پیچھے چھوڑنی پڑے گی۔ اس کا ہونے والا شوہر غریب نہیں تھا لیکن وہ ضرورت سے زیادہ امیر نہیں تھا اور اسے اس عیش و آرام میں رکھنے کا متحمل نہیں تھا جس کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ لالچی شہزادی نے سوچا، کاش کوئی امیر آدمی آ کر مجھے اس بورنگ زندگی سے بچا لے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ گاؤں والے اپنی پیاری شہزادی کی شادی کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ کچھ گاؤں والے بہت خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ اور ملکہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ شہزادی کی شادی صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ اچھی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسرے لوگ اتنے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شہزادی کو ایک اہم اور امیر آدمی سے شادی کرنی چاہیے جو ان کے گاؤں کو نقشے پر لانے میں مدد کرے گا اور انہیں بین الاقوامی سطح پر پہنچائے گا۔ ہجوم کے درمیان خاموشی اور توقع تھی۔ جب خوبصورت شہزادی نے اپنے ہونے والے شوہر کی طرف گلیارے پر چلنا شروع کیا، پھر خاموشی کو گھوڑوں کے قریب آنے کی آواز نے توڑا۔ پورے گاؤں نے گھوڑوں کی طرف دیکھا کیونکہ وہ شادی کی تقریب سے پہلے رک گئے تھے۔ سیسا پلائی ہوئی گھوڑوں پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے بہت چمکدار جواہرات پہنے ہوئے تھے اور بہترین کپڑوں میں مزین تھا۔ اس کے جوتے خالص ریشم سے بنے تھے اور اس کی جیکٹ قیمتی ہیروں اور یاقوت سے جڑی ہوئی مخمل سے بنی تھی۔ خوبصورت اجنبی ہجوم کے پاس چلا گیا اور اپنا تعارف ایک دور دراز گاؤں کے شہزادے کے طور پہ کرایا۔ میں شہزادی سے شادی میں ہاتھ مانگنے آیا ہوں، خوبصورت اجنبی نے کہا۔
میں نے 2 दिन اور 2 راتوں کا سفر کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو دے دی جائے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اجنبی کا جائزہ لیا۔ مجھے یقین ہے تم وہی ہو جو تم کہتے ہو نوجوان، لیکن میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی اجنبی کو نہیں دے سکتا۔ اس کا دوسرے سے وعدہ کیا گیا ہے اور آج اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس اجنبی کی خوبصورتی میں شہزادی بالکل کھو گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے والدین سے بات کرنے کے لیے کہا، کیا میں اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نے اکیلے میں بات کرنے کے لیے چلے گئے۔ گاؤں والے سوچنے لگے کہ آخر کیا ہو سکتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ، ملکہ اور شہزادی واپس آئے اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی اس اجنبی سے شادی کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اس پر گاؤں والوں نے بہت احتجاج کیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ اگر شہزادی اپنا انتخاب بدلتی ہے اور شادی اس اجنبی سے کرتی ہے تو شہزادی کا تعلق ہم سے کچھ نہیں ہوگا، پھر اسے ہماری سلطنت سے نکال دیا جائے گا اور اپنی قسمت خود بنانے پر مجبور ہوگی۔ آخر شہزادی کا ہاتھ اس اجنبی کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ شادی کے لیے ایک لمبا راستہ تھا۔ جیسے ہی جلوس بادشاہ کے کنارے کے قریب پہنچا، شہزادی نے اپنی نوکرانیوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد وہ اور اس کے نئے شوہر نے اپنے بہت سے نوکروں کے ساتھ گھوڑے پر دریا کو پار کیا اور دل جمعی سے اپنا سفر شروع کیا۔ کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد شہزادی تھک گئی اور بھوک لگی۔ شہزادی نے کہا، میرے پیارے، کیا ہم آرام کر سکتے ہیں تاکہ تیرے بندے میرے لیے پانی لے آئیں؟ کون سے بندے؟ شہزادے نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ شہزادی نے اپنے ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا کہ نوکر غائب ہو گئے ہیں۔ اب بس وہ دونوں اکیلے سوار تھے۔ پریشان نہ ہو، شہزادے نے کہا، ہم گھر کے قریب ہیں۔ شہزادی تھکی ہوئی اور بھوکی تھی اور نوکروں کے بغیر سفر کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے نئے شوہر کے ساتھ سفر جاری رکھا اور جلد ہی خود کو اونچے درختوں کے جنگل میں سوار پایا۔ جنگل ٹھنڈا تاریک تھا اور اوپر کی موٹی چھتری کے ذریعے سورج کی روشنی بہت کم تھی۔ وہاں دیکھو، شہزادے نے کہا، ہم آخر گھر میں ہیں، لیکن چاروں طرف درختوں کے سوا کچھ نہیں تھا اور شہزادی بہت پریشان تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ سکتی میرے پیارے۔ شہزادہ ایک شریر مسکراہٹ سے مسکرایا۔ تم نے مجھ سے میرا نام تک نہیں پوچھا اور مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ شہزادی نے پرسکون رہنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ لمحہ لمحہ گھبراتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا تم میرے پیار میں مجھ سے شادی کرنے کے لیے فوراً راضی ہو جاؤ گی۔ میرا خیال ہے کہ تم صرف میری ظاہری شکل و صورت اور میری دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم نے سطحی وجوہات کی بنا پر شادی کی، محبت نہیں۔ شہزادی اپنے آپ پر حیران ہو رہی تھی اور بے آواز ہو رہی تھی۔ شوہر اس پر طنز کرتا رہا اور اسے لیکچر دیتا رہا۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں جو تم سوچ رہی ہو شہزادی، اصل میں واقعی ایک آدمی نہیں ہوں۔ بالکل، میرا نام بھیڑیا ہے اور جب مکمل چاند طلوع ہوتا ہے میں واپس بھیڑیا بن جاتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ مل کر بھیڑیا بن جاؤ گی۔ اس جنگل میں ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پیاری شہزادی، جو کچھ چمکتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے والدین اور گاؤں کی بزرگوں کی بات سنتی جو آپ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ہمیشہ کسی بہتر چیز کی تلاش میں رہتی ہیں۔ جو کچھ آپ جانتی ہیں یا جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ یہ وہی ہے جو آپ کو یہاں میرے پاس لے آئی۔ یہ تمہاری قسمت ہے۔